جیسے جیل اور اصلاح خانہ دو متضاد باتیں نہیں؟ دیکھیں ہمارا جو ہے نا، ہمیں نفرت ہے جرم سے، انسان سے تو نہیں ہے نا۔ اگر ہمیں جرم سے نفرت ہے، وہ عدالت نے عمل کرنا ہے، وہ عدالت نے سزا دینی ہے، اس کے اکارڈنگلی جیل میں وہ تو بھگت رہے ہیں، وہ اسی لیے تو وہ پڑے ہیں ادھر جیل میں۔ لیکن ہمیں ایز اے انسانیت دیکھنا ہے، انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کی انسانوں کی تربیت کرنی ہے۔ جیسے تمام پارٹی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس طرح پارٹیوں کے بھی ہیڈ ہیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پارٹی کے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے وہاں اب دیکھیں نا، یہ جو موجودہ ابھی آج کل صورتحال چل رہی ہے، ٹریفک قوانین پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے، تو یہ اسی لیے ہمارے لوگ بگڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ قانون پہ عمل ہوگا تو ایک سمت میں ملک جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم بلیم گیم کے آدمی ہیں؟ ہم اپنی اصلاح ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہمارے ملک کا، ہم اپنی اصلاح کی بجائے دوسرے پہ تنقید کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ میں یہی مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ٹیمپریری عارضی طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں، جو ہمیں 2 سال 5 سال 3 سال کا عرصہ حکومت کا کسی کو ملتا ہے تو وہ پھر وہ کام کرتا ہے جو کہ نظر آئے، جو لانگ ٹرم جو قوم کے لیے ملک کے لیے سوچ وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس نے اگلا الیکشن دیکھنا ہے۔ بھئی 3 سال بعد الیکشن آ رہا ہے، 5 سال بعد تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں تھا، پہلے تو 3 سال بعد 2 سال بعد ہوتا رہے۔ الحمدللہ اب کوئی سموتھلی حکومت چل رہی ہے، اور یہ جو فتنہ فساد بھی کم ہوا ہے، ملک ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، اور ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ نے بے تحاشا پروجیکٹ شروع کیے، بے تحاشا منصوبے شروع کیے ہیں، جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا، اتنے زیادہ تعداد میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا پنجاب کی بات اگر کروں، کیونکہ میں پنجاب کا نمائندہ ہوں ایز اے پنجاب اسمبلی میں، تو پنجاب سمت اچھی صحیح سیدھی سمت میں چل پڑا ہے، اور ترقی اتنی رفتار سے ہو رہی ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، تاریخ میں اتنی ترقی تیزی سے نہیں ہوئی کبھی۔ تو الحمدللہ۔ تو کیا یہ ترقی جیل خانہ جات میں بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کرائم کنٹرول ہے، تو دوسری طرف جیلیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، نہیں ایسے نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں اس میں۔ دیکھیں دوسرے ممالک کا آپ جائزہ اگر لیں تو جیسے آپ کرائم کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری وہ ریشو نہیں ہے جو انڈیا میں تعداد ہے، بھارت میں، امریکہ میں، دوسرے ممالک اگر آپ تھوڑی سرچ کر لیں تو آبادی کے مطابق زیادہ قیدی ہیں، ان کے زیادہ حوالات ہیں، ہمارے اتنے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے خوش آئند بات بھی ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان میں کمی آئے، جلد از جلد فیصلے ہوں۔ کیا رانا منان کی ترجیحات میں یہ بھی شامل ہے کہ پنجاب میں کوئی نئی جیلیں جو ہیں وہ بننی چاہیے، خاص طور پر بڑے شہروں میں؟ چیف منسٹر صاحبہ نے ہماری سیالکوٹ جیل نہیں بننے جا رہی ہے، اچھا جی، ایک لاہور میں نئی جیل بننے جا رہی ہے۔ لاہور میں کہاں بننے جا رہی ہے؟ لاہور میں یہ تقریباً 6000 لوگوں کی وہ ہے کیپیسٹی کی، یہ جگہ ڈیسائیڈ کی ہے ادھر کوٹ لکھپت کے ساتھ، لینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی پڑی ہوئی ہے، اور سیالکوٹ میں چونکہ بہت ڈینجرس بلڈنگ ہے اس کی، ویسے بھی شہر کے اندر ہے، یہ کیمپ جیل ہے، یہ بھی اسی کو باہر اسی کا پروجیکٹ ہے کہ اس کو موو کیا جائے۔ مزید کتنی جیلیں نہیں بنانے کا ارادہ؟ ابھی فوری طور اس سال اے ڈی پی میں 2 جیلیں نئی بن رہی ہیں جو نئی اسکیمیں آئی ہیں، جس میں آئی تھنک 8,000 کے قریب کی جو کیپیسٹی اوپر جائے گی۔ اچھا سر، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ اب تو ماشاءاللہ جیل کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ پروٹوکول جو ہے ABC کیٹیگری کا، وہ اس کے لیے بڑی تگڑی سفارش ہو یا پھر کرپشن جو ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ چیزیں جو کرپشن والی بات ہے نا، پروٹوکول لینے کے لیے لوگ پیسہ خرچتے ہیں، جو جیلوں میں ہوتے ہیں، جو زیادہ امیر لوگ پھنسے ہوتے ہیں یا جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، وہ پھر کرپشن کی طرف راغب کرتے ہیں جیلز حکام کو یا جیلز سٹاف کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے، میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن یہی تو ہم نے کیا ہے
کہ ہم نے سرپرائز وزٹ کیے ہیں. اور ہم نے میں خود کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چلے جاتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسے فیسلٹی ایسی نہ دی جائے جو کہ ان کو کرپشن کی وجہ سے مل رہی ہو. اچھا، رانا منان جب کسی جیل کا وزٹ کرتے ہیں، ویسے چیئرمین جیل خانہ جات، تو وہ بتا کے جاتے ہیں کہ بنا بتائے جاتے ہیں؟ بعض ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بعض کا بتا کے بھی جاتے ہیں، لیکن موسٹلی بتائے بغیر ہی جاتے ہیں، تاکہ اس سے پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اگر ہم اچانک چلے جاتے ہیں اسے بالکل ہم حالات دیکھ لیتے ہیں. جیسے ملاقاتی شیڈ میں لوگ مختلف آئے ہوتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی شکایت ہے، اور اگر بتا کے جائیں تو وہ پھر چیزیں تھوڑی. میں یہ میں پوچھنے لگا تھا کہ سر بتا کے جانے کے کیا رزلٹ ہیں اور بغیر بتا کے جانے کے کیا رزلٹ ہیں؟ ہاں، اگر تو آپ کو پروٹوکول کا شوق ہے، فار ایگزامپل میں یہ سوچ رکھوں کہ جی مجھے آگے سے سلوٹ اور سارا بڑا گیٹ کھلے، بڑا یہ وہ ہو، باجے کی تو لوگ بتا کے جاتے ہیں. لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے، لیکن میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. اور میں اچانک سرپرائز وزٹ، چونکہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ یہی بہترین طریقہ ہے، لیکن بہت ہی بندہ سمارٹ ہو، بہت ہی لائق ہو تو چیزیں پکڑ لے تو اس طرح بھی پکڑی جاتی ہیں. لیکن سرپرائز وزٹ سے یہ ہے کہ چیزیں آسانی سے پکڑ لیتا بندہ. کیا کیا پکڑا آپ نے آسانی سے؟ کتنے شکار کیے جیل خانہ جات میں؟ کتنے کرپٹ بندے آپ کے شکنجے میں آئے اور کتنوں نے کہا کہ رانا جی جاندی کو معاف کرتے ہو؟ وہ بعض کا جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر سفارشیں بھی آتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی، لیکن میں کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا. میں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی جو پہلے ہوا ہے اس پہ ہم نوٹس نہیں کرتے، وہ تو گزر گیا، اب صحیح ہو جائے، انسان بن جائیں اور ادھر دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور یہاں پہ آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے گا، صحیح کام کرنا پڑے گا، پرفارمنس دکھانی پڑے گی. یعنی آپ اتنے رحم دل ہیں کہ پکڑتے ہیں اور سزنش کر کے آپ چھوڑ دیتے؟ نہیں، دیکھیں میرا جو رول ہے نا، ایڈوائزری رول ہے. اچھا جی. جو ہوتا ہے، جو ٹاسک فورس ہے نا، ہم نے میٹنگ ہوتی ہے، ہم نے اس میں ایڈوائز کرنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا وہ ہے نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کروں. بتا دیتے ہیں اگر کوئی ایشو ہو سی ایم صاحبہ کو، پھر نوٹس ہو جاتا ہے، علاج بھی ہو جاتا ہے، جس کا کرنا پڑے ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. چیئرمین جیل خانہ جات رانا منان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے منقطع کیا تھا. اچھا، تو سر سننے میں آ رہا ہے کہ جیلیں جو ہیں وہ اب صنعتی یونٹس کا روپ اختیار کر چکی ہیں. کیا جو باہر کے صنعتی یونٹس ہیں ان کو بند کرنے کا ارادہ ہے؟ اور کون کون سی جیل میں کیا کیا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نے، میرے جو ویژن تھا نا چیف منسٹر صاحبہ کا، جو ہم نے ظاہر جو کوئی بندے کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ بھی آپ کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے، آپ اس پہ کام کریں، تو پھر بندہ سوچتا ہے کیا کرنا ہے. میں نے کرپشن اور جو انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کا فیصلہ، کرپشن کا خاتمہ اور انڈسٹری کو اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا. دونوں میں کتنی کامیابی ہوئی؟ انڈسٹری میں کامیابی زیادہ ہے، اس میں بھی کامیابی ہے، بہت فرق پڑ گیا. لیکن جو پنجاب کی جیلوں میں صنعتوں کا جو قیام ہے، انڈسٹری کو جو اٹھانے کا ہم نے پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اتنی ہمارے پاس یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نفری کہہ لیں یا انسانی سورس، ہیومن سورس ہے جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں جیلوں میں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. جو وہ کام کریں گے اس کی ان کو کوئی پرسنٹیج جائے گی، انکم جائے گی. حکومت ان سے کیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور حکومت کے اٹھائے جانے والے فائدے سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں فار ایگزامپل یہ فٹ بال بن رہا ہے. یہ کہاں بن رہا ہے؟ سیالکوٹ میں بن رہا تھا پہلے فٹ بال. اپنے میں نے ناروال جیل میں بھی شروع کرا دی. اچھا. میں کل ہی وزٹ کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ ایک فٹ بال
جو اسٹچ کرے گا نا اس کو 100 روپے ملتا ہے. تو جتنے فٹ بال ایک اسٹچ کر لے گا اتنے 100 اس کو مل جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ مہینے میں اس کی خرچہ جو کہ گھر والوں کو بھیجنا پڑے یا کوئی اس کی ضرورت ہو تو وہاں سے اس کو جمع ہوتا رہتا اس کے اکاؤنٹ میں. اور جیسے کہہ لیں کہ کارپیٹ بنتے ہیں ملتان جیل میں بن رہے ہیں, یہ کوٹ لکھپت میں بن رہے ہیں, یہ جو آپ کا قصور ہے, قصور جیل میں جوتوں کی فیکٹری ہے, جوتے بن رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم جو وہ محنت کریں گے, جو وہاں پہ اس پہ مشقت ہوگی اس کی اجرت بھی ملے گی اس کو.